الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ما شاء الله. سبحان الله. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. ما شاء الله. والحمد لله رب العالمین. ممبر پاک پر تشریف فرما عمائدین ملت، علماء ذوی الاحترام، مشائخ کرام، سادات فقام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین محتشم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، ماشاء اللہ. اب اس وقت کسی لمبے چوڑے خطاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ وقت اس کی اجازت دے رہا ہے کہ آپ کے درمیان کوئی طویل خطاب پیش کیا جائے. حضرت بابرکت گلے گلزار سیادت حضور گلزار ملت دعوت برکاتم العالیہ نے عشق و محبت کا جو یہ بازار لگایا ہے اور عقیدت و محبت کا جو یہ گلستان سجایا ہے، سبحان اللہ. آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. علماء، سادات، مشائخ، شعراء، ادباء، حتیٰ کی بغداد معلیٰ کی عظیم الشان خانقاہ کے صاحب سجادہ اس محفل میں جلوہ فرما. سبحان اللہ. آپ نے ابھی بغداد معلیٰ کے عظیم الشان خانقاہ کہ صاحب سجادہ کے ذریعہ ایک عظیم تحفہ دیتے ہوئے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا، اور اس درمیان شیخ مکرم نے سبحان اللہ. اپنے عربی لب و لہجے میں جو چند قیمتی باتیں آپ کے درمیان رکھی، میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس علاقے میں کوئی سنیت سے بیزار شخص شیخ محترم کی گفتگو کو سن لے تو انصاف و دیانت کی روشنی میں اسے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ حضرات تھوڑی دیر کے لیے مجھے برداشت کر لیں اور حضرت شیخ محترم کا جلوہ آپ دیکھتے رہیں اور گلے گلزار سیادت کی برکتیں لیتے رہیں. چند سال قبل کی بات ہے. ماشاء اللہ. ایھا الشیخ الکریم، کیا بات ہے. ماشاء اللہ. سبحان اللہ. القی الیک احدت شکر و تحیہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ. وأثنى التبريك. أنت تشرفت الهند بقدومك الميمون. أشكركم شكرا ماشاء جزيلا. اللہ. بیٹھ جائے بھائی آپ لوگ بیٹھ جائیے. بیٹھیے آپ لوگ. یہ
سنیے آپ بیٹھ کر کے خطبہ حضرات جو آپ لوگوں پہ ناراض ہوتے ہیں اسی وجہ یہی سے، وجہ ہے جی جی یہی وجہ ہے۔ اور بلا وجہ شاید کو اس کا کچھ ہلنا پڑتا ہے۔ آپ لوگ بیٹھ جائیے، جب کام کی باتیں ہوں تو سنا کیجیے۔ ابھی کیا بات ہے؟ ایک شاعر محترم، میں مشتاق ہو گیا کہ انہیں دیکھوں۔ ماشاء اللہ، راستے میں تھا، شام سے کئی مرتبہ حضرت کی طرف سے فون گیا کہ وہ کہاں ہیں۔ میں اپنے ایک ضروری کام میں مصروف تھا، لیکن جب یہاں کے لیے چلا، کیونکہ پروگرام نشر ہو رہا ہے، تو اتفاق سے جو شاعر محترم پڑھ رہے تھے ان کا اعلان میں نے سن لیا کہ نام مبارک صاحب ہے۔ جی 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 اللہ انہیں سر سے پیر تک مبارک رکھے۔ آمین۔ آمین۔ نعت پڑھنے کا انداز وہ ہوتا، بہت بے اچھا شک، بے شک۔ بہت اچھا، ہم لوگ گاڑی میں تھے مگر وجد وہاں آ رہا تھا۔ سبحان کیا اللہ۔ بات، واہ، ان کا خوبصورت لب و لہجہ، ماشاء اللہ، معیاری اشعار یہ آواز دے رہے تھے کہ نعت یوں پڑھی جائے تو محفل میں وجد آئے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ وہ لوگوں کو آداب نعت گویا سکھا بھی رہے تھے اور اس پر عمل بھی کر رہے تھے۔ بے شک۔ اللہ ان کی آواز میں اور پختگی عطا فرمائے آمین۔ آمین آمین اور انہیں اور بلند اشعار کہنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آمین۔ انہوں نے جس سنجیدگی کے ساتھ پڑھا وہ میں نے دیکھا تو نہیں، لیکن دور سے سنا، اور سن کر کے مجھے بہت ہی لطف محسوس ہوا، اور میں نے دلی میں سوچ لیا کہ اگر موقع ملے گا تو میں مائک کے ذریعہ ان کی بارگاہ میں ہدیہ تبریک پیش کروں گا۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ انہیں سلامت رکھے۔ سبحان اللہ۔ اسد صاحب کا تو کہنا ہی کیا، وہ اس ٹیم کے اسد ہیں یعنی بوس ہیں، اس لیے وہ سب کو ٹھیک ٹھاک کریں۔ کئی سال پہلے تنہائی میں میری ان کی ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے ماتحت جو شعراء ہیں ان کو آپ کو سکھایا کیجئے، کچھ بتایا کیجئے تاکہ ماحول سنجیدہ باقی رہے۔ انہیں یاد ہوگا جب الہ آباد میں نے آپ سے 4 سال پہلے یہ بات کہی تھی۔ ایھا الشیخ الکریم تذکر قد كنت ذهبت قبل سنوات إلى بغداد الشريفة۔ ماشاء اللہ، بغداد ما بغداد، ما أدراكم ما بغداد؟ کیا بات، بغداد بلد الأنبياء، ماشاء اللہ، بغداد بلد الأولياء، سبحان اللہ، بغداد بلد الأوتاد والأبدال، سبحان اللہ، بغداد أرض الأقطاب والأغواص، واہ واہ واہ، هناك سيدنا الإمام الأعظم، سبحان اللہ، هناك سيدنا الغوث الأعظم، سبحان اللہ، سبحان هناك سيدنا إمام الطائفة جنيد البغدادي رضي الله عنه. سبحان اللہ، واہ واہ واہ، كنت زرت مرة ضريح الشيخ سيد الطائفة جنيد البغدادي رضي الله تعالى عنه، سبحان وكنت جالسا في قاعة الضيف، في قاعة الضيف عند ضريح الشيخ جنيد البغدادي، فجاء هذا الشيخ من بعيد، رأيته فتخيلت أن هذا الشيخ الكريم بغدادي، فسارعت إليه وسلمت عليه وقلت من هذا الشيخ الكبير السلام عليكم ورحمة الله، فقال هذا الشيخ الكريم وعليكم السلام، كيف الحال؟ فأجبت الحمد لله أنا بخير وسلامة. فقال هذا الشيخ من أين أنت؟ ماشاء اللہ، قلت أنا من الهند سبحان وأنا أحفظ ولا أنسى. قال هذا الشيخ Indian very good، Indian very good. واہ، قال هذا الشيخ الكريم قبل سنوات Indian very good. واہ، هذا الكلام صدر من لسان هذا الشيخ الكبير، ثم أجلسني في مقعد وسأل اسمي وقال ما اسمك؟
قلت اسمي محمد أختر حسين القادري الهندي. فقال هذا الشيخ الكريم أنت قادري أنت قادري؟ سبحان الله. قلت نعم أنا قادري، أنتسب إلى الشيخ الغوث العاظم عبد القادر البغدادي الجيلاني رحمه الله. فقال هذا الشيخ أنا سني أنا قادري أنا قادري. كيف أنت قادري؟ قلت أنتسب إلى الشيخ عبد القادر الجيلاني. فسأل هذا الشيخ أنت من الهند أم باكستان؟ قلت أنا من الهند. فقال هذا الشيخ أنت تحسن العربية. قلت هناك مدارس كثيرة تتعلم فيها اللغة العربية، لأن اللغة العربية لغة القرآن، لغة نبينا الكريم عليه السلام. وقال هذا الشيخ هل تعرف الإمام أحمد رضا الهندي؟ هل تعرف شيخ الإمام أحمد رضا الهندي؟ قلت هو في قلبي وفي عيني وعلى راسي. ما شاء الله. قلت هو في قلبي وفي عيني وعلى راسي. سبحان الله. ما شاء الله. سبحان الله. فقال هذا الشيخ الحمد لله الحمد لله نحن نعرفه بتأليفاته، هو الشيخ الكبير. إذ جاء هناك خطيب وإمام مبرر جامع جنيد البغدادي، فقال ذلك الشيخ أنت من الهند؟ قلت أنا نعم أنا من الهند. قال هناك شيخ كبير يقال له تاج الشريعة، هو حفيد الإمام أحمد رضا. قلت نعم هو مرشد الكريم، هو الشيخ العظيم أحبه حبا كثيرا. فقال ذلك الشيخ أنا أيضا أحبه حبا كثيرا. سبحان الله. سبحان الله. نہیں سمجھا آپ؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ وہ شیخ ہیں. ایک موقع پر میں بغداد معلّہ گیا اور پھر حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نے حاضری دی. وہاں پر ایک حال بنا ہوا ہے مہمان خانہ، میں اس میں بیٹھا ہوا تھا. حضرت اپنے دو اور احباب کے ساتھ اندر داخل ہوئے. میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد میں جب مجھ سے پوچھا تم کہاں سے ہو، ہندوستان سے یا پاکستان سے؟ میں نے کہا میں ہندوستان سے. سنتے ہی آپ نے فرمایا انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں، انڈین بہت اچھے ہوتے ہیں. اور اس کے بعد میں جب تھوڑی دیر گفتگو بڑھی تو آپ نے فرمایا کیا آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ آپ امام احمد رضا کو جانتے ہیں؟ سبحان اللہ. کہاں کھولے ہے گیسو یار نے، جو بدبو کے قفس میں بند ہیں وہ لوگ کیا جانے، کہاں کھولے ہیں گیسو یار نے خوشبو کا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ، ماشاء اللہ سبحان اللہ. حضرت شیخ نے سبحان اللہ. ابھی جو خطاب فرمایا اشکرک شکرا کثیرا قد اهدیت الى شیخ الکریم تربة الشيخ جنيد البغدادي وتحفة عظيمة وهدية كريمة عظيمة. أشكرك شكرا جزيلا وأهدي إليك أهل التحيات والتبريكات لأنك أهديت إلى شيخي السيد جلدان إسماعيل الواسطي هدية عظيمة من الشيخ سيد الأولياء وإمام الأسفياء سید طائفہ جنید البغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت شیخ نے ابھی جو تحفہ پیش کیا ہے وہ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی تربت پاک کی مٹی، روضہ اطہر کی مٹی ہے، روضہ مبارک کی، اور آپ کی مرقد انور کی مٹی ہے، اور اسے خواب کے شفا کہہ رہے ہیں. اس علاقے میں میں جانتا ہوں وہابیت کے جراثیم پھیلے ہوئے ہیں. ہم اگر بزرگوں کی عقیدت کا دم بھرتے ہیں تو ہم کو بریلوی کہہ کر کے ہم کو یہ ہمارا استہزاء کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ تو صرف ہندوستان میں ہے. مگر شیخ نے بھی جو خطاب کیا ایک ایک جملہ مسلک اعلیٰ حضرت کی ترجمانی کر رہا تھا. ابھی حضرت نے فرمایا کہ میں
حضرت غوث اعظم کے دربار سے آ رہا ہوں. یہ غوث اعظم وہابی نہیں بولتا ہے, یہ غوث اعظم سنی بولتا ہے. غوث اعظم سنی کا نعرہ ہے, اور جو نعرہ بریلی کے امام احمد رضا نے دیا, جو نعرہ امام احمد رضا کے ماننے والے دیتے ہیں, یہ نعرہ اپنی طرف سے نہیں, آج مسولی شریف کے اس اسٹیج پر خود بغداد معلی سے آنے والی ایک ذمہ دار شخصیت نے ہمارے اس نعرے کی تائید کر کے یہ بتا دیا ہے, ہم نئے نہیں ہیں, الحمدللہ ہم اسی مسئلہ ہیں جو ہمیں بزرگوں سے ہوا ہے. اسی لیے امام احمد رضا نے فرمایا, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے, راہ خدا کو کیا بہک سکے جو یہ سرات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضور گلزار ملت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ماشاءاللہ آپ لوگ بیٹھیے, نظرانہ دے رہے ہیں وہ دینے کی. تفضل تفضل. پتہ نہیں کیا بول رہا تھا, نہیں ان کو بول رہا تھا تفضل بول رہا, کہنے کے تفضل. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہاتھ اٹھانا چاہیے, آواز نکلنی چاہیے, ہاتھ اٹھے آواز نکلے, لبیک لبیک. آپ پیچھے بیٹھے ہو, پیچھے آ گئے. لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. میں اپنی گفتگو سے ختم کرتا ہوں. عرس مقدس کا یہ تحفہ لے کے جائیے کہ آپ جس عقیدے پر ہیں اور جس عقیدے کی ترجمانی ہمارے شیخ مسولی فرما رہے ہیں, یہ عقیدہ یہ نیا عقیدہ نہیں ہے, یہ ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا, اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور. جب تم مشکلات میں گر جاؤ تو بزرگوں کے آستانوں پہ پہنچ کر ان سے مدد طلب کرو. ابھی شیخ محترم نے اپنے جملوں میں فرمایا کہ میں حضرت شیخ گلزار واسطی دامت ظلہ العالی کے لیے رسول پاک کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں. یہ ابھی جملے انہوں نے اپنی دعا میں کہے کہ میں رسول پاک کے واسطے سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ اور ان کی آنے والی نسلیں اور یہ سارے علماء زندگی بھر مسلک اعلیٰ حضرت کے ترجمان بن نبی کے وسیلے سے دعا مانگنا یہ شرک اور بدعت نہیں ہے, یہ بغداد کے اہل اللہ کا طریقہ ہے. اور پھر لوگ کہتے ہیں تم مزار پہ چادر لے کے جاتے ہو, وہاں سے پھول لے کر کے آتے ہو. بغداد معلی جو بزرگوں کی زمین ہے, اولیاء کرام کا شہر ہے, انبیاء کرام کا مسکن ہے, وہاں سے یہ مٹی لا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے والی مٹی کا احترام یہ اہل سنت کی فطرت میں داخل ہے. یہ بدعت اور شرک نہیں ہے بلکہ یہ بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ فیضان مسولی ہے. عقیدے کی پختگی لے کر کے جائیے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.